سندھ میں ایک بار پھر لسانی سیاست کا آغاز ہو رہا ہے اور پھر وہی تمام گروہ جو ماضی میں لسانی معاملات میں اور لسانی جھگڑوں میں ملوث رہے ہیں اور سندھ کو ایک بری طرح سے تباہ کیا ہے، وہی گروہ ایک بار پھر سرگرم ہے۔ حال ہی میں ٹنڈولیار میں ایم کیو ایم کے ایک کارکن کا قتل ہوا ہے اور سندھ میں اسی بنیاد پر لسانی فسادات برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آفاق احمد جو کبھی ابھرتے ہیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں، ایک بار پھر منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے ٹنڈولیار میں اس ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن کے قتل کے اوپر شدید احتجاج۔ آفاق احمد نے ایک ایشو پر سندھ میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سندھ کے اندر پھر وہی راستہ اختیار کیا ہے جو ایم کیو ایم اس سے پہلے بھی اختیار کر چکی ہے، اور اس لسانی سیاست کا سب سے زیادہ نقصان اندرون سندھ میں رہنے والے مہاجروں کو ہوتا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں اس کی آگ اور اس کی آنچ کچھ بعد میں آتی ہے، لیکن یہ واقعات پہلے اندرون سندھ ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ سندھ میں لسانی فسادات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 1969 میں پہلی بار سندھ پنجابی آبادکاروں کے خلاف ایک تشدد کا آغاز ہوا تھا، جس نے سندھ میں بڑے پیمانے پر لسانی فسادات کو بھڑکایا تھا۔ اس کے بعد 1972 میں سندھ میں بڑے پیمانے پر لسانی فسادات ہوئے۔ اس وقت ایم کیو ایم کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن یہ معاملہ جو ہے کبھی بڑھتا رہا اور کبھی ٹھنڈا ہوتا رہا، اور یہی واقعات تھے جس نے سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کو کبھی مقبولیت نہیں دی، اور یہی وجہ تھی کہ سندھ کے اندر ایک ہمیشہ ایک تناؤ کی کیفیت رہی۔ سندھی مہاجر اور کوٹے کے مسائل نے اس واقعے کو بہت زیادہ آگے بڑھے تھے۔ خلیل عرف بھولا یہ ٹنڈولیار میں عدالت میں پیشی کے موقع پر جا رہے تھے، اور یہ ابھی گیٹ پر پہنچے تھے کہ یہ موٹر سائیکل پہ تھے کہ ایک کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے خودکار ہتھیاروں سے ان پر فائرنگ کی، اور جس سے یہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس واقعے کے اندر فوری طور سے ایک حملہ آور کو بھی گرفتار کیا گیا، اور وہ اسد جسکانی جو تھے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، اور جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اس حملے میں حصہ لیا ہے، اور ان کی اسلحے کے ساتھ اور موقع واردات کی تصاویر بھی ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں۔ اب اس واقعے کے اوپر جب ٹنڈولیار کے لوگ جو تھے ایم کیو ایم کے کارکن تو پولیس نے ان پر بڑا بہیمانہ تشدد کیا۔ یہ عموماً دیکھا نہیں جاتا سندھ کے اندر۔ کراچی کے اندر بہت سارے احتجاج اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے ابھی 25 دن سے دھرنے پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر پولیس کی جانب سے کوئی اس طرح کے واقعات اور تشدد نہیں ہوتا۔ لیکن ٹنڈولیار میں اس واقعے کے اوپر جو تشدد ہوا، جس طرح سے خواتین کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے جو بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے تمام اداروں کو بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے
پاکستان کو دو لخت کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے، اور پھر اسی طریقے سے سندھ کے قوم پرستوں کو حالت جنگ میں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے خواتین پر اور بچوں پر جو تشدد ہوا اس پر بھی انہوں نے احتجاج کیا، جس میں وہ ان ایم کیو ایم کو مخاطب کر کے، ایم کیو ایم کے لوگوں کو مخاطب کر کے ٹنڈولا یہ یار بات جو کہہ رہے بچو ہیں بچو چھا کہ پر یہ پوری سندھ جو بچو بچو ٹنڈولا یار جو انہن رستہ نہیں روڈن تے ہوندو آئیے ایم کیو ایم جا دلال یہ لوسی کڏहिं بہ اسان جی رستہ روک کرے کون سگندا اسان انہن سان انشاءاللہ تعالی وہ کم کنداسیں جيڪو 88 میں بھی انہن کے یاد ہوندو انہن جا روڈن رستن تے لاش کتے وانگور. 17 اگست 1988 کو تو ضیاء الحق کا طیارہ جو دہشت گردی کا نشانہ بنا، اس واقعے کے 6 ہفتے کے بعد 30 ستمبر کو حیدرآباد کے اندر ایک بڑا اندھوناک واقعہ یہ پیش آیا کہ شہر بھر میں مختلف جگہوں پر، مختلف چوراہوں پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر عورتوں کو، بچوں کو، راہگیروں کو بری طریقے سے فائرنگ کر کے ہلاک کیا، اور ایک کوہرام مچ گیا، پورے شہر کے اندر قتل عام ہوا، اور اس قتل عام کے اندر تقریباً 300 افراد جو ہے وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ان واقعات کے ذمہ داروں کو نہ سزا ہوئی، اور بلکہ جو قادر مقصی اور ان کے ساتھی جو اس حملے کے ماسٹر مائنڈ قرار پائے تھے، جن کے اوپر مقدمہ ہوا، جن کو گرفتار کیا گیا، ان کو بھی بعد میں رہا کر دیا گیا. تو یہ کراچی کے باسی ہوئے، حیدرآباد کے لوگ ہوئے، یا اندرون سندھ کے جو شہری علاقوں کے لوگ ہوئے، وہ ان واقعات کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور ان واقعات کی وجہ سے سندھ میں لسانی سیاست جو ہے وہ بڑھتی ہے. اور اس لسانی سیاست کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جب 1988 میں یہ 30 ستمبر کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے فوراً بعد کوئی چند ہفتوں بعد ملکی انتخابات ہوئے، جس کے اندر پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ کی تمام نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لی، اور شہری علاقوں کی کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستیں ایم کیو ایم کو ملی. تو اس کے بینیفیشری تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو لسانی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آج بھی یہی صورتحال ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس پر جلتی کا پر تیل ڈال رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کے بیانات اور اقدامات کر رہے ہیں جس سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک بار پھر لسانی لیڈروں کی طرف اور لسانی پارٹیوں کی طرف جاتے ہیں. جماعت اسلامی ایک پرامن انداز میں جو 25 دن سے دھرنا دیے ہوئے، اس کو بھی سندھ حکومت نے اب تک نہ تو ان پر کوئی بات کر رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات کر رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایک دانستہ اور ایک پلاننگ کے ذریعے عوام کو اور لوگوں کو پھر ایک دفعہ پھر لسانیت کی طرف اور لسانی سیاست کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. لسانی سیاست کا فائدہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہی کو ہوتا ہے، اور وہی اسٹیک ہولڈر ایسے ہیں جو اس سیاست سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سندھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کی سیاست اور معشوق کے مزاج میں کبھی بھی تبدیلی آ سکتی ہے. تو اب پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں لسانی سیاست جو ہے ایک دفعہ پھر آگے بڑھ رہی ہے.